اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ الرحمن ہم 8ویں کلاس ترجمۃ القرآن کی بک انشاءاللہ اس کا آخری لیسن پڑھیں گے۔ آخری سبق اس میں سورہ مریم کی 1 سے چل کے 40 نمبر تک آیات بھی ہوں گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلے جو ہے وہ حالات زندگی بھی کچھ نہ کچھ انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ تمام لیکچرز اور جتنی صورتیں اس کتاب میں گزر چکی ہیں ان کا لفظ بلفظ ترجمہ الحمدللہ ہم نے لیکچرز بنا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیا ہوا ہے۔ جن احباب کو جو طلباء ان کو سننا چاہتے ہیں، یاد کرنا چاہتے ہیں، ساری صورتوں کو کتاب کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، وہ چینل پہ جا کے اور 8ویں کلاس کی پلے لسٹ میں جا کے تمام کی تمام ویڈیو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور پا سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس آخری لیسن کی ابتدا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم الشان پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد خاتم النبیین علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ ٹاپ پہ جو لائن ہوگی وہ لائن میں پڑھ رہا ہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں بیت المقدس کے قریب پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم بنت عمران تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح اور عبداللہ آپ کی کنیت، ٹھیک ہے، اور ابن مریم آپ کا جو ہے آپ کی جو ہے کنیت، اور آپ کا لقب جو تھا وہ روح اللہ، ٹھیک ہے، روح اللہ لقب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام انتہائی نیک خاتون تھی۔ وہ اکثر تنہائی میں عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ ایک دن وہ لوگوں کی نگاہوں سے دور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوئے اور کہا، میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، میں آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بشارت دینے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پر پھونکا، جس کے باعث حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت مریم علیہ السلام اس مبارک ننھے بچے کو لے کر بیت المقدس آئیں تو لوگوں نے پوچھا، تمہارا یہ بچہ کیسے ہوا، ٹھیک ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کیا کہ جو پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو، میں آج نہ بولنے کا میں نے روزہ رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم اس دودھ پیتے بچے سے کیا پوچھیں اور کیا کہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے اور کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی نبیا، ٹھیک ہے، اور مجھے بابرکت بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن، اور مجھے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وجعلنی مبارکن، اور مجھے اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، ما دمت حیا، اور فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا، اور اس نے مجھے سرکش اور نافرمان نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 30 سے 32 تک ہے۔ لوگوں نے جب ایک ننھے بچے کی زبان سے یہ حکیمانہ کلام سنا تو حیران رہ گئے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن ہے اور اس بچے کی پیدائش اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں ہر طرح کی برائی اور گناہ سے دور رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر، رسولوں پر، آخرت پر، فرشتوں پر، تقدیر پر اور آسمانی کتابوں پر ایمان صادق رکھنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اچھے اخلاق،
اختیار کرنے اور بری عادتوں کو چھوڑنے پر آمادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رغبت اور دنیا میں انہماک سے بچنے کی تلقین کی، یعنی بہت زیادہ دنیا کی طرف متوجہ ہو جانے سے جو ہے وہ بچنے سے تلقین کی، بچنے کی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مخلوق خدا سے محبت اور ان سے حسن سلوک کا درس دیا۔ ان کی اعلیٰ تعلیمات کو چند لوگوں نے قبول کیا، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہا جاتا ہے۔ یہودی اپنی ضد اور بدبختی کی وجہ سے آپ کے دشمن بنتے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی اور آپ کے خلاف سازشیں بھی کی۔ جب چند یہودیوں کی شرارتیں ہاتھ سے گزر گئیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ حالت میں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور یہودی آپ علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہ سکے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ کسی جگہ آپ کو آپ کے نام عیسیٰ علیہ السلام سے یاد کیا گیا ہے، اور کسی جگہ مسیح، اور کسی جگہ عبداللہ کے لقب سے، اور کسی جگہ کنیت ابن مریم سے، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف ناموں سے مختلف طریقہ کار سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید میں مخاطب فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے، جن میں درجہ ذیل 4 معجزات ہیں، ٹھیک، درجہ ذیل 4 معجزات کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ پہلا، اللہ کے حکم کے ساتھ مردوں کو زندہ کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، پیدائشی نابینا کو بینا اور کوڑھ زدہ کو صحت مند کر دینا۔ اور تیسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں روح پڑ جاتی تھی۔ اور چوتھی بات ہے، آپ علیہ السلام یہ بتا دیتے تھے کہ کس نے کیا کھایا ہے، کیا خرچ کیا ہے، کیا ذخیرہ کر کے گھر میں محفوظ رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں بڑی شان والے پیغمبر ہیں۔ ان کی زندگی ایمان افروز واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ان واقعات میں ہمارے لیے بھی